میرا نام محمد علی ہے. جیسے میں نے بتایا میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں, ایک NLP ٹرینر ہوں, باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر ہوں, سلوا الٹرا مائنڈ ESP چھٹی حص کو اجاگر کرنے کا استاد ہوں, لائف کوچ ہوں, کیریئر کوچ. میں نے جو ایک بات کی تھی نا کہ اسلام کہتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو عام طور پہ یہ پتہ ہے کہ اسلام بڑا سیلف لیس دین ہے کہ اپنے بارے میں نہیں سوچنا. سوری, جو میرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. ہاں اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, میں وہ بھی ایکسپلین کروں گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. ٹھیک ہے, اسلام بڑا سیلفش ہونا سکھاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ نیکیوں کے لیے, جنت میں جانے کے لیے. اور اس کے لیے انفرادی چینج ہونا ضروری ہے, محلے کو چینج کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے, میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میری بیوی کیا کر رہی ہے, وہ بعد میں آئے گی. جہاز میں بیٹھتے ہو اوپر سے ماسک گرتا ہے, کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پہلے بچے کو پہنائیں پھر خود پہنیں؟ کیا کہتے ہیں وہ, پہلے خود پہنے پھر بچے کو پہنائیں. سو پہلے خود کو بدلیں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے بات لے کر آؤں. ٹھیک ہے, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. میری نانی مرحومہ اللہ جنت نصیب کرے ایک بات کہا کرتی تھی جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی, بلکہ پچھلا سال آ گیا 2017 میں. تو مجھے ان کی وہ بات بچپن سے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ انسان کس سے جھوٹ بولتا ہے, انسان صرف اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں اپنے آپ سے تو جھوٹ بول ہی نہیں رہا. اچھا, میں نے جب 2016 میں باڈی لینگویج کا یہ لائیو ایکشن جو جھوٹ پکڑنے والا کورس کیا, تو مجھے اس وقت پہلی دفعہ پتہ چلا اور میں جا کے نانی کا ہاتھ چوم لیا. میں نے کہا آپ تو اتنی بڑی سائنٹسٹ ہیں. کہتی ہے کیوں, کیا کیا میں نے؟ تو میں نے کہا جی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آتے ہیں کہ جو سامنے جس کی آنکھ ٹرینڈ ہے وہ پکڑ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. میں کہا آپ کو کیسے پتا تھا یہ؟ اور میری نانی جسے کہتے ہیں نا چٹی ان پڑھ, مطلب انہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا. میں کہا آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات؟ یہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھائی, ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھی. سو انسان جب بھی جھوٹ بولتا ہے کس سے بولتا ہے؟ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہو یار. اس دنیا میں 2 دعوے کرتا ہوں, بڑے شدید دعوے ہیں میرے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی آ جائے. ایک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے تو مجھ سے کرتا ہے. ہے کسی کو مقابلہ میرے سے کرنے والا؟ یہ میرا گمان نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے. اور دوسرا, اچھا چلو ایمان کے اوپر ایک مزیدار پہلے قصہ سناتا ہوں یار, پھر دوسرے کے تو چلیں گے. ایک میں یہاں سے ایک آدمی نا ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ ایک رسی کے اوپر یوں چلتا جا رہا ہے, وہ بیلنس کر رہا ہے یوں کر کے, وہ اس نے لکڑی پکڑی ہوئی ہے, چلتا جا رہا ہے. جب وہ دوسری طرف پہنچتا ہے نا تو ادھر ایسے ہی مجمع بیٹھا ہوتا ہے, تو سارے مجمع بڑی تالیاں بجاتے ہیں اس کے لیے, اور تالیاں بجا کے اسے پوچھتے ہیں, وہ ان سے پوچھتا ہے تم میں سے کس کس کو یقین ہے کہ میں یہاں سے اب واپس بھی جا سکتا ہوں؟ سارے مجمع نے کہا ہم سب کو یقین ہے. میں نے کہا ویری گڈ, تم میں سے کون میرے کندھے پہ بیٹھے گا, میں اس کو لے کر واپس جاتا ہوں. سارا مجمع کیا ہوا, ایسے ہی ایسے ہی کر رہا تھا. ایمان اور یقین میں یہی فرق ہے. ہمیں یقین تو ہے کہ اللہ ہے, کیا ایمان ہے؟ ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے وہ ارادے ہیں؟ انکلوڈنگ می. میں اپنے آپ, اچھا میں, اللہ کا کرم ہے مجھ پر, بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے نا, مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ یار چونکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, ہر وہ چیز جو مجھے اس سے دور کرے گی وہ مجھ سے دور کر دیتا ہے. یہاں پر کسی نے پیسوں کا کوئی نقصان ہوا ہے آج تک؟ اندازاً کتنا ہوا ہوگا؟ 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, ابھی اس سے بھی زیادہ, کروڑ ہو گیا ہوگا. میں 2008 نومبر 2008 کا قصہ سناتا ہوں آپ کو.
$8 ملین. چھوٹی اماؤنٹ ہے بڑی اماؤنٹ ہے؟ یہ تھا جو کچھ میرے پاس تھا اور یہ تھا جو میرا سب چلا گیا. میں فرعون بن گیا تھا. فرعونیت جو ہے نا وہ صرف بدماشی کا نام نہیں ہے. فرعونیت بہت ساری چیزوں کا نام ہے. کبر جس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. میں نے موبائل لینا تھا, بیگم نے کہا مجھے ایک کڑا بنوا دیں سونے کا. میں کہا پاگل ہو گئی ہے, ایک کڑا؟ میری بیوی جا 12 کڑے بنوا. یہ فرعونیت ہے. ٹھیک. تو اللہ, اچھا مجھے اب اس فرعونیت میں میں اللہ سے دور ہونا شروع ہو گیا. میں کیا کہا تھا, اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو اللہ نے تو مجھے پاس لانا تھا. تو وہ چیز جو مجھے اللہ سے دور کر رہی تھی, اللہ نے مجھ سے دور کر دی. میں گھر آیا, میں نے بیگم سے کہا, میں نے کہا بیگم یا تو مغرب اور قریب کا ٹائم تھا, میں کہا یا تو ہم غریب ہو گئے ہیں یا صبح تک ہو جائیں گے. وہ جس کے ساتھ پیسہ لگایا تھا نا وہ بھاگ گیا ہے. اگر نہیں بھاگا تو صبح بھاگ جائے گا, کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو مغرب کا ٹائم تھا, میں نے کہا یار 2 منٹ میں ذرا کمر سیدھی کرتا ہوں, خراٹے لے کے. یہ میری بیگم کو مجھ سے دوسرا شکوہ ہے کہ بم بھی گر جائے نا تو آپ خراٹے لے کے سوتے ہیں. میں کہا اللہ کا شکر ہے تیرے نہیں نصیب, تو میں کیا کروں, مجھے تو ملا ہوا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو میں خیر وہ سو گیا. صبح اٹھا تو بیگم مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی. مجھے کہتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جس بندے کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہو وہ خراٹے لے کے ایسے بے فکری سے سو سکتا ہے؟ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے نا. ٹھیک. میں نے کہا آجا یار میرے سامنے بیٹھ جا. یہ میرا دوسرا دعویٰ ہے جو میں آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں نا, یہ میرا دوسرا دعویٰ ہے. دعویٰ نہیں, یقین ہے, نہیں ایمان ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اور میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں, وہ کس کے پیسے لے کر گیا؟ میری بیگم نے بھی یہی جواب دیا. میں نے کہا وہ اپنے نصیب کے پیسے لے کر گیا. میں ایک ڈاک خانہ تھا, میں ایک اے ٹی ایم مشین تھی. کبھی ایسے ہوتا ہے اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالو کہ میں نے نہیں پیسے دینے, وہ کہتی ہے بھائی لے جا اپنے پیسے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میں تو ایک اے ٹی ایم مشین تھی, وہ $8 ملین اسی کے تھے. لے جانے کا طریقہ اس نے چنا, جس طرح شیطان نے اپنے دماغ سے اغویت نہیں کہا, اس نے یہ چنا کہ میں نے حرام کر کے لے جانا ہے. اب جھگڑا کس کے درمیان میں ہے, میرا اور اس کا یا اس کا اور اللہ کا ہے؟ تو میں کون ہوتا ہوں بیچ میں بولنے والا؟ میں ایسے ہی اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کراتا رہوں, بیمار پڑ جاؤں, بیماریاں لے لوں, کس چیز کے لیے؟ ہاں میں نے اپنی حجت ضرور پوری کی, میں نے اس پہ کیس کیا جو میرے پہ فرائض تھے, میں کیس جیتا. وہ الگ بات ہے کہ وہ بھاگ چکا تھا, ملک چھوڑ چکا تھا, نہ ملنے تھے نہ ملے. اگر وہ میرے نصیب کے پیسے ہیں تو وہ آج بھی میرے پاس آ جائیں گے. اگر وہ میرے نصیب کے نہیں ہے تو نہ میرا باپ روک سکا اس کو, نہ اس کا باپ روک سکا. رائٹ. یہ میرا دوسرا یقین ایمان ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مجھے دھوکہ دے سکے, کیونکہ جب وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے تو وہ اپنا ہی حق لے کر جا رہا ہے. جب وہ اپنا ہی حق لے کر جا رہا ہے تو بھائی جھگڑا تو اس کا اللہ سے ہے. میں کیوں ابھی پاگل بیچ میں دیوانہ, وہ کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے. وہ یہ اللہ سے جو جھگڑا کرنا چاہتا ہے کرے بھائی, کر, جیت سکتا تو جیت لے, میرے سے کیا لے گیا. ٹھیک ہے. یہ میرا 7واں پوائنٹ ہے, ایمان. جب اپنے اوپر یقین رکھو گے, اپنے اوپر ایمان رکھو گے تو آٹومیٹکلی اللہ پہ ایمان آئے گا, کیونکہ اللہ آپ میں سے کسی کے ساتھ برا